بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج پھر میں آپ کی خدمت میں وضو سے تعلق رکھنے والے اہم مسائل کو لے کر حاضر ہوا ہوں اور کچھ ایسے مسائل پر آج پھر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جن سے ہم میں سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ مسائل پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنے مسائل بھی آپ ہماری ویڈیو میں سماعت کریں گے، سنیں گے، ان کے بارے میں آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ سارے مسائل حوالوں کے ساتھ فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر کسی کو بھی کسی مسئلے پر شک ہو، تشویش ہو، یا اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ مسئلہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، تو وہ فون کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور اس مسئلے کا حوالہ معلوم کر سکتا ہے۔ ویڈیو کے شروع میں آپ ہمارا نمبر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس نمبر سے آپ رابطہ کر کے ہم سے مسائل کا حوالہ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے جو ایک صاحب نے معلوم کیا تھا کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کھڑے ہو کر وضو کر وضو کا ثواب ملتا ہے یا وضو کا ثواب نہیں ملتا ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے، لیکن بیٹھ کر وضو کرنا، قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر وضو کرتا ہے تو یہ سنت کے خلاف ہے، اس کو سنت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اور وضو کے پانی کے چھینٹے جو انسان کے بدن پر پڑتے ہیں یا کپڑے پر پڑتے ہیں جب وہ کھڑے ہو کر وضو کرتا ہے تو ان سے بچنا چاہیے، لیکن وضو کے پانی کے چھینٹوں سے بدن یا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ آج گھروں کے اندر واش بیسن لگے ہوئے ہیں اور زیادہ تر لوگ کھڑے ہو کر ہی وضو کرتے ہیں اور اس کی لوگوں نے ایک عادت سی بنا لی ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ وضو کرنے کا یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو جس کی وجہ سے بیٹھ کر وضو کرنا مشکل ہے اور دشوار ہے، تو پھر آپ کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں، ورنہ تو عام حالات میں بیٹھ کر ہی وضو کرنا چاہیے، تبھی وضو کا مکمل ثواب حاصل ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس کو یہ معلوم ہوا کہ کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے، چہرے کا یا ہاتھوں کا یا پیروں کا کوئی حصہ سوکھا رہ گیا ہے، تو کیا اس کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے یا بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنے سے اس کا وضو مکمل ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے اگر کسی نے ایسے وضو سے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو یہ معلوم ہوا کہ کوئی حصہ سوکھا رہ گیا تھا، تو جو نماز اس نے پڑھ لی ہے تو وہ نماز کیا اس کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی یا نہیں لوٹانی پڑے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ کوئی حصہ سوکھا رہ گیا ہے تو اس حصے کو دھل لینے سے وضو مکمل ہو جائے گا، دوبارہ اس کو وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنے سے کام نہیں چلے گا۔ جو حصہ چہرے کا یا ہاتھوں کا یا پیروں کا سوکھا رہ گیا ہے اس کا دھلنا ہی ضروری ہے۔ اگر دھلا نہیں اور صرف بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیا تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسے وضو سے کسی نے نماز ادا کر لی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو یہ معلوم ہوا کہ چہرے کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا تھا یا ہاتھوں کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تھا یا پیروں کا کوئی حصہ سوکھا رہ گیا تھا، تو ایسی نماز اس کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی، وہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے
کہ وضو میں جتنے اعضاء دھلے جاتے ہیں ان کو 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے۔ چہرے کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، پیروں کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اگر کوئی صاحب 3 کے بجائے 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 6 مرتبہ دھلتے ہیں، 3 سے زیادہ مرتبہ کلی کرتے ہیں یا ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو اس سے وضو میں کوئی کمی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس سے وضو صحیح ہوگا یا وضو صحیح نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ 3 مرتبہ سارے اعضاء کو دھونا سنت ہے۔ کلی 3 مرتبہ کرنا سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی 3 مرتبہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرتا ہے تو اس کی کئی شکلیں ہیں۔ اگر 3 مرتبہ سے زیادہ اس لیے دھلتا ہے کہ یہ سنت ہے، وہ 3 سے زیادہ مرتبہ دھونے کو سنت سمجھتا ہے یا ثواب کے قابل سمجھتا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا آدمی گنہگار ہوگا اور بدعتی کہلائے گا، اس لیے کہ جو چیز سنت نہیں ہے اس کو سنت سمجھنا یا سنت سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے آدمی کو ثواب حاصل نہیں ہوگا بلکہ وہ گناہ کا مستحق ہوگا۔ اور اگر سنت سمجھ کر وہ 3 مرتبہ سے زیادہ پانی کا استعمال نہیں کر رہا ہے اور کوئی پریشانی اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے وہ ہاتھوں کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھلتا ہے یا کلی 3 مرتبہ سے زیادہ کرتا ہے یا پیروں کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوتا ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس میں وضو کا ثواب کم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ پانی کی فضول خرچی ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ضرورت بنانا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو، کوئی عذر ہو یا دل کے اندر یہ خیال ہو کہ اگر میں 3 مرتبہ سے زیادہ دھلوں گا تو مجھ کو صفائی اور پاکی زیادہ حاصل ہو جائے گی، یا دل کے اطمینان کے لیے وہ 3 مرتبہ سے زیادہ پانی استعمال کرتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے، اس سے وضو کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قبر پر بیٹھ کر یا قبر کے پاس میں بیٹھ کر وضو کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر پر بیٹھ کر وضو کرنا یا قبر کے پاس اس طریقے سے بیٹھ کر وضو کرنا کہ وضو کے پانی کی چھینٹیں قبر کے اوپر گرتی ہو، اس طریقے سے وضو کرنا جائز نہیں ہے اور یہ گناہ کی بات ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو کام زندہ آدمی کے لیے تکلیف دہ ہو، اس کو پریشان کرنے والا ہو یا اس کی تکلیف کا سبب ہو، وہ کام مردہ آدمی کے ساتھ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر آپ کسی زندہ آدمی کے پاس بیٹھ کر اس طریقے سے وضو کریں کہ وضو کا پانی یا وضو کے پانی کی چھینٹیں اس کے جسم پر گرتی ہو یا اس کے کپڑوں پر گرتی ہو، تو ظاہر بات ہے اس کو اس سے تکلیف ہوگی اور وہ اس کو برا سمجھے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے مردہ آدمی کے ساتھ بھی ایسا کرنا درست نہیں ہے، اسی لیے قبر کے پاس بیٹھ کر وضو کرنا یا قبر کے اوپر بیٹھ کر وضو کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے وضو کا پانی، وضو کے پانی کی چھینٹیں قبر کے اوپر نہیں گرتی ہے اور قبر کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر وضو کرنا آپ کا جائز ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے وضو سے پہلے مسواک کی، پھر وہ وضو کرنے لگا، وضو کے دوران ہی اس کو اپنے دانتوں میں خون نظر آیا یا وضو کرنے کے بعد اس کے دانتوں سے خون نکلنے لگا، تو اس کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وضو کے بیچ میں دانتوں سے خون نکلنے لگا یا وضو کے بعد اس کو دانتوں میں خون نظر آیا اور خون اتنا ہے جو آپ کے تھوک کے رنگ کو لال کر دے، لال بنا دے،
تو پھر ایسے آدمی کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے، اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا اگر اس نے وضو کو نہیں لوٹایا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب مسواک کرتے ہیں تو مسواک کرنے کے بعد اپنی مسواک کو پیر کے انگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں پھنسا دیتے ہیں اور اس کو وہ سنت سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ سنت ہے یا سنت نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سنت نہیں ہے اور یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کام سنت سمجھ کے کرتے ہیں وہ غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو یا اس کے اوپر عمل کیا ہو کہ اپنی مسواک کو پیر کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان پھنسایا ہو۔ جو چیز روایتوں سے ثابت نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کا عمل نہیں ہے، اس کو سنت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کو سنت نہیں سمجھتا اور بغیر سنت سمجھے ہوئے وہ اپنی مسواک کو اپنے پیر کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان پھنساتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی مسواک کے بجائے ٹوتھ برش کا استعمال کرے تو ٹوتھ برش استعمال کرنے سے یہ سنت ادا ہوگی یا پھر یہ سنت ادا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے۔ اس کے بہت سے فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں، تقریباً 40 احادیثیں ہیں جو صرف مسواک کی فضیلت کے بارے میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نماز سے پہلے مسواک کی گئی ہو وہ نماز اس نماز سے 70 گنا افضل ہے جس سے پہلے مسواک نہ کی گئی ہو۔ لیکن یہ سنت صرف مسواک سے ہی ادا ہوگی۔ اگر مسواک کے علاوہ کوئی انسان ٹوتھ برش کا استعمال کرتا ہے تو اس سے یہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ ٹوتھ برش کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر آپ کا برش کسی حرام بال سے نہیں بنا ہوا ہے تو دانتوں کی صفائی کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن مسواک کی فضیلت اور مسواک کا ثواب ٹوتھ برش سے حاصل نہیں ہوگا۔ امید ہے یہ سارے مسائل آپ نے سنے ہوں گے اور سمجھے ہوں گے، اور بہت سارے مسائل جن سے آپ ناواقف تھے آپ ان سے واقف ہوئے ہوں گے۔ آپ اسی طریقے سے ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان کو آپ توجہ دلائیے کہ وہ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی وضو کے تعلق سے اور نماز کے تعلق سے اور دیگر بہت سارے مسائل کے تعلق سے ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔